रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। मैं हूं आलिया कैसर और बात करेंगे हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के कुछ बड़े अहम मामलात के हवाले से। एक तो बात ये कर लेते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में गैर रियासती लोगों को लगाने का मामला किसी सूरत ठंडा पड़ता दिखाई नहीं दे रहा, और अब तो ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर बड़ी अहम किस्म की जो है वो सवालात भी उठ खड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे काम आज़ाद कश्मीर में हो रहे हैं जिसके वजह से मौजूदा जो हुकूमत के इक़दामात है, कुछ लोगों को लगाया गया, उनके जो इख्तियारात हैं उनके ऊपर एक बड़ा सवाल जो है वो उठ खड़ा हुआ है। अब आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किसने कहा है कि इस तरह के इक़दामात यानी गैर रियासती लोगों को कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में तैनात करने से हमारा मौक़िफ़ कमज़ोर पड़ रहा है। ये एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है जो हम आप तक लेकर आएंगे आज इस प्रोग्राम में, थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज का प्रोग्राम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप तक लेकर आएगा कश्मीर काउंसिल के जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से, यानी काउंसिल और मेंबरान के लिए जो इंतखाब है उस पर, और पोलिंग जो है वो कब होने जा रही है, इसके हवाले से किस किस्म की तैयारियां हो रही हैं। आपको पता है, तो वो तैयारियां होती हैं जो बाकायदा तौर पर इलेक्शन जीतने के लिए होती हैं, और फिर एक वो तैयारियां होती हैं जो कि कन्फर्म्ड तैयारियां होती हैं, तो उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। उसके ऊपर मुबैना तौर पर क्या इक़दामात कर लिए गए हैं वो भी हम आप तक सामने लेकर आएंगे। दूसरी तरफ अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब करप्शन के मामले में ना सिर्फ उन्होंने बात की है बल्कि उन्होंने बड़ी अहम और बड़ी स्टेटमेंट दे दी है, इसको भी हम आप तक लेकर आएंगे। क्योंकि एक चीज़ तो उन्होंने ये कही कि इक़्तिदार की उनको लालच नहीं है, दूसरी चीज़ उनका कहना यह है कि हम मौजूदा हुकूमत के ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान का जो विज़न है, जो एजेंडा है, हम उसको आगे लेकर बढ़ेंगे, और जो माफिया है उसको हम कटहरे में लाएंगे और कोशिश करेंगे पूरी कि आवाम की जो तवक्कुआत है उन पर हम पूरा उतर सकें। अब मसला ये है कि इस वक्त जो आवाम की तवक्कुआत है उस पर मौजूदा हुकूमत जो, चाहे वो फेडरल में है चाहे वो मुख्तलिफ जगहों पर है पाकिस्तान के अंदर, उन्हें उनके इक़दामात की वजह से एक बड़े पैमाने पर तनकीद का भी सामना है। ये एक अलग बात है कि आलमी सतह पर क्या मामला चल रहे हैं जिनके नतीजे में पाकिस्तान को भी कुछ इक़दामात लेने पड़े, लेकिन तनकीद तो बहरहाल अपनी जगह पर जारी है। और उसी तनकीद के हवाले से अगर हम बात करते चले तो फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो भी मौजूदा हुकूमत को अच्छी खासी तनकीद का जो है वो निशाना बना रही है। तो इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो यकीनन न सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर तैनातियों का मामला, कश्मीर काउंसिल के इंतखाबात, बल्दियाती इलेक्शन, और फिर मौजूदा हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि अपने बारे में, यानी जो मौजूदा हुकूमत है उनके अंदर अंदरूनी इंतशार या इख्तिलाफ की जो खबरें हैं वो बहुत ज़्यादा गर्दिश ना करें, तो उसको काउंटर करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है इस वक्त, और उसको वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं इस वक्त। अगर हम बाकायदा तौर पर जो प्रोग्राम है उसका आगाज़ करते चलें तो आपको बताते चलें कि सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से एडवोकेट जनरल आज़ाद कश्मीर ख्वाजा मकबूल अवार की जो है वो वाले सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में बड़ी अहम और तफसीली मुलाकात हुई है। और इसमें जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करते चले तो जो सदर हैं उन्होंने आज़ाद कश्मीर में जो मुख्तलिफ़ किस्म के काम किए जा रहे हैं उनके ऊपर सवालात भी उठाए। एक तो आपको बताते चले कि मीरपुर में गैर रियासती और इम्पोर्टेड यानी बाहर से बुलाए गए लोग, बैरून मुमालिक से आए हुए लोग, उनको लगाने का जो मामला है वो खासा ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करेगी। और अब ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर जो है वो 15 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब कर लेगी। आपको याद होगा जो मौजूदा सदर हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद, इन्होंने जब बैरून मुल्क का दौरा किया था तो मीरपुर में एक बहुत अहम ओहदे पर एक अपॉइंटमेंट की गई थी। एक अपॉइंटमेंट ही नहीं बल्कि अगर हम बात करते चलें तो आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट हुई, लेकिन मीरपुर स्पेसिफिकली जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद का तस्करा आता है तो फिर उनका कहना यह था कि कई ऐसे काम किए गए जो कि ज़ाहिर है कि उनके इख्तियारात को चैलेंज करने के मुतरादिफ भी है, और उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि बात भी की जाएगी और इस हवाले से जो एजेंडा है उसको भी बेनकाब किया जाएगा। तो एक तो ये हुआ कि जाहिर है कि मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि मौजूदा जो मुलाज़मतें हैं वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को दी जाएंगी। ऐसी सूरत हाल में बाहर से लोगों को बुलाकर बड़े बड़े ओहदे देना, वो भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद की गैर मौजूदगी में, ये किस तरह मुमकिन हो पाया, और क्या ये वाकई इख्तियारात को बाईपास करने वाली बात नहीं थी। बहरहाल जी एक बार फिर से ये मामला उठाया गया। एडवोकेट जनरल से जो मुलाकात हुई है सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद की, और उसके साथ साथ ऐसे ही जो काम है जैसे कि
امپورٹنٹ لوگوں کو باہر سے بلانا اور ان کی تعیناتیاں کرنا، بیرسٹر سلطان محمود کا ماننا یہ ہے کہ اس سے ہمارا جو موقف ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں کو آزادی دینا، آزاد کشمیر کے لوگوں کو ملازمتیں دینا، ان کو فوقیت دینا، وہ کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے۔ اور اسی کے اوپر جو ہے وہ ایک بار پھر سے باقاعدہ طور پر سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں، بات بھی کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں ایک درست فعل جو ہے وہ نہیں مانا جا رہا، نہیں اس قدم کو درست طریقے سے جو ہے وہ دیکھا جا رہا۔ اب اس میں اگر ہم تھوڑی سی مزید بات چیت کر لیں تو اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بیرسٹر سلطان محمود کا ماننا یہ ہے کہ چونکہ بطور صدر ان کی یہ ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ اس طرح کے کام جو کہ آزاد کشمیر میں خاص طور پر اگر ہم اسپیسیفکلی میرپور کی بات کرتے چلیں جہاں کا تذکرہ چل رہا ہے، اس میں اگر وہ ہونے دیں گے تو یقیناً عام آدمی کا بھروسہ جو ہے وہ موجودہ حکومت سے ہٹ جائے گا اور اس پر کافی زیادہ مشکلات جو ہیں وہ بڑھ بھی سکتی ہیں۔ میرپور آزاد کشمیر میں غیر ریاستی اور امپورٹڈ لوگوں کو، یعنی باہر سے بلائے گئے، باہر سے لائے گئے، باہر سے لا کر سروں پر بٹھائے گئے لوگوں کو لگایا گیا ہے، جس پر ایڈوکیٹ جنرل آزاد کشمیر خواجہ مقبولوار کو ہدایت کی گئی ہے بیرسٹر سلطان محمود کی جانب سے کہ وہ خود میرپور جا کر اس معاملے کو دیکھیں کہ مسئلہ کشمیر کے اس اہم موڑ پر کون ہمارے موقف کو کمزور کر رہا ہے۔ اب 15 دن کے اندر اس حوالے سے یعنی جو تعیناتیاں وہاں پر کی گئی ہیں اور کس طرح سے کی گئی ہیں اور کیسے ممکن ہو پایا کہ کیا آپ کو پورے کشمیر میں، پورے پاکستان میں، پورے وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان میں کوئی ایسا شخص قابل دکھائی نہیں دیا جس کو بہت اہم عہدے پر فائز کیا جاتا، لہٰذا اس کی تحقیق جو ہے وہ اب ہوگی اور 15 دن کے اندر جب رپورٹ سامنے آئے گی تو معلوم ہوگا کہ بیرسٹر سلطان محمود کا جو واویلا ہے ان کے جانے سے لے کر واپس آنے تک یا واپس آنے سے لے کر اب تک کا وہ درست ہے یا نہیں۔ دوسری طرف عبدالقیوم نیازی کی بات کر لیتے ہیں۔ جی عبدالقیوم نیازی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اقتدار کی لالچ میں یہاں نہیں آیا ہوں، میں عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں تمام تر اقدامات کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے انہوں نے کہا کہ جو فوری انصاف ہے اس کی فراہمی اور میرٹ پر بھرتیاں جو ہیں وہ ان کے ترجیحات میں شامل ہیں۔ اب انہی کی جانب سے کی گئی بھرتیوں پر بیرسٹر سلطان محمود سوال اٹھا رہے ہیں۔ ایک طرف تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بلدیاتی انتخابات کا واویلا مچا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اپوزیشن خاصی زیادہ پاکستان بھر کے جو بلدیاتی انتخابات کے نتائج ان کو دیکھنے کے بعد ہمیں پر امید دکھائی دے رہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنی راہ ہموار کرنے میں کامیاب ہو جائے گی آزاد کشمیر میں۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کرتے چلیں تو اس وقت موجودہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے اندرونی اختلافات، تعیناتیاں اور میرٹ پر ہونے والی تعیناتیاں، بغیر میرٹ پر ہونے والی تعیناتیاں، سفارشی لوگ، باہر سے بلائے گئے لوگ، اندر کے لوگوں کو حق نہ دینا، یہ جو سارا معاملہ ہے کسی بھی صورت میں بیٹھتا دکھائی نہیں دے رہا اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو اختیارات کی منتقلی اور اختیارات کے بائی پاس کرنے کا سلسلہ ہے اور اس پر بیرسٹر سلطان محمود کا یہ بیان کہ میں میگنا کارٹا کا استعمال کر سکتا ہوں، یہ بظاہر واضح کرتا ہے کہ جب تک ان کے اختیارات میں کی گئی دخل اندازی کا معاملہ واپس نہیں ہوتا تب تک یہ کسی صورت معاملہ جو ہے وہ نیچے بیٹھتا دکھائی دے۔ ناقدین کا ماننا یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف انہی بٹواروں میں بٹی رہی تو پھر جو ظاہر ہے اپوزیشن ہے وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ خیر، جب تعیناتیاں میرٹ پر کرنے کی بات کی عبدالقیوم نیازی صاحب نے تو انہوں نے ججز کی تعیناتیوں کی بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ججز کی تعیناتیاں بھی جو ہیں وہ میرٹ پر کی جائیں گی تاکہ بینچ جو ہے اس کا اور بار کا تعلق بھی مضبوط ہو اور عوام کو فوری انصاف جو ہے وہ مل سکے۔ فوری انصاف کی جو بات کر رہے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ عام آدمی کو وہاں کے جو سٹیٹس ہے، وہاں کے جو حالات ہیں ان کے مطابق، اور پھر اگر وہ میرٹ پہ پورا اترتے ہیں تو ان کو بہترین ملازمتیں بھی حکومت پرووائڈ کرے، لیکن ناقدین کے مطابق حکومتیں ایسا کرنے میں فی الحال ہمیں کامیاب دکھائی نہیں دیتی۔ دوسری طرف جی بات کر لیتے ہیں 10 جنوری کو کاغذات نامزدگی داخل ہونے جا رہے ہیں۔ کشمیر کونسل اور ممبران کے جو انتخابات ہیں ان کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے اور 24 جنوری کو جو ہے وہ پولنگ ہوگی اور اسی طریقے سے 10 جنوری کو کاغذات جو ہے وہ نامزدگی کے جمع کروائے جائیں گے۔ انہی کاغذات کی جانچ پڑتال 11 جنوری کو ہوگی اور مسترد کاغذات کے خلاف اپیل کے لیے آپ کے پاس یعنی 2 دن قریباً ہوں گے۔ 11 کو جب آپ جمع کروائیں گے جانچ پڑتال جو آپ کی ہوگی، اس کے بعد 13 جنوری کا دن جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے مسترد کاغذات کے خلاف اپیل کرنے کا۔
امیدواروں کی دستبرداری کے لیے 18 جنوری کا دن جو ہے وہ ہوگا اور امیدواروں کی حتمی فہرست 19 جنوری کو آویزاں کر دی جائے گی، اور یوں باقاعدہ طور پر جو جموں کشمیر یا آزاد کشمیر کونسل اور اس کے ممبران کے انتخاب ہیں وہ ممکن ہو پائیں گے۔ ویسے بھی اسلام آباد میں جو بلڈنگ اس کی کشمیر کونسل کے حوالے سے اس کے ذریعے استعمال تھی، اس پر بھی بیرسٹر سلطان محمود نے سوال اٹھایا تھا کہ اس کا کیا استعمال کیا جا رہا ہے اور اتنی بڑی بلڈنگ میں کیا کام ہو رہا ہے، تو اس کی رپورٹ بھی بہت جلد ہم آپ تک لے کر آئیں گے۔ کچھ حقائق اس سے جڑے ہوئے بھی ہمارے سامنے آ گیا، پر باقاعدہ طور پر ظاہر ہے کہ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جو جاری کر دیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن کے مطابق غضنفر خان سیکرٹری الیکشن کمیشن کو ریٹرننگ آفیسر اور پھر جو دیگر افسران ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ رپورٹنگ جو ہے اس کا سلسلہ جاری رہے گا، اور کون سا شخص جو ہے وہ کون سے عہدے پر فائز رہے گا اور کس طریقے سے اس پورے معاملات کو دیکھا جائے گا۔ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اب جاری کر دیا گیا ہے، اور اس پر بھی لمحہ بلمحہ اپڈیٹ جو ہے وہ ہم آپ تک لاتے رہیں گے۔ گلوبل الیکشن آبزرورز نیٹ ورک کی ٹیم ایک باقاعدہ طور پر اس کو بھی آبزرو کریے اور کچھ حقائق جو ہیں وہ ہمارے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو یقیناً بڑے سطح پر جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جو اختیارات کے اندر دراندازی کا معاملہ ہے، دخل اندازی کا معاملہ ہے، وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور دوسری طرف اگر عبدالقیوم نیازی کو یہ کہنا پڑا ہے کہ میرٹ پہ بھرتیاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور کر رہے ہیں، تو کیا ایک بار پھر سے وہ جو سلسلہ تھا بیان بازی کا وہ سامنے آ گیا ہے؟ بیرسٹر سلطان محمود کے اقدامات کے نتیجے میں سردار عبدالقیوم نیازی کو جو ہے وہ بولنا پڑا ہے، یا پھر سردار عبدالقیوم نیازی نے واقعی موجودہ حکومت کی روش کا، یعنی یہ کہ عام آدمی کو میرٹ پر بھرتیاں جو ہیں ان کی جائیں گی، اس کے حوالے سے بیان دیا ہے، اور دوسری طرف بیرسٹر سلطان محمود نے اپنی ملاقات میں ایڈوکیٹ جنرل سے باقاعدہ طور پر اپنے کنسرنز جو ہیں وہ ریز کیے، جس کے بعد اب 15 دن کے اندر اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ جو باہر سے بلائے گئے امپورٹڈ لوگ ہیں، بیرون ملک سے بلائے گئے اور کشمیر کے اندر تعینات کیے گئے لوگ ہیں اعلیٰ عہدوں پر میرپور میں، کیا ان کی تعیناتی درست ہے، اور اگر تعیناتی درست ہے تو کس طریقے سے اس تعیناتی کو 1 سال تک کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچے اس کے اوپر اقدامات کیے گئے، اور وہ اقدامات بیرسٹر سلطان محمود کے آنے سے پہلے کیوں کیے گئے۔ تو بہت سے سوالات ہیں جو کہ ناقدین اس کے گرد اٹھا رہے ہیں، لیکن اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد بہت سے اور سوالات بھی شاید جنم لیں جواب کے ساتھ ساتھ، تو وہ بھی ہم آپ تک لے کر آئیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔